بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرا نام حافظ عبدالقیوم ہے اور میں لاہور کا رہائشی ہوں۔ میری عمر 32 سال ہے اور تعلیم میری جو دنیاوی ہے اس کے مطابق میں نے اکنامک میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ دینی تعلیم میری حافظ قرآن ہے، فاضل علوم اسلامیہ ہوں۔ ابتدائی 2 سال میں نے یہیں لاہور میں ہی پڑھا ہے اور اس کے بعد 5 سال میں نے جو مکہ کی یونیورسٹی ہے ام القرا، اس کے تحت جو پرائیویٹ مدرسے ہوتے ہیں مکہ اور مدینہ کے علاوہ، تو وہ جدہ کے اندر ایک مدرسہ دارالخیریہ تعلیم القرآن والسنہ، اس کے تحت میں نے وہاں سے علوم اسلامیہ میں بی ایس کیا ہے۔ تو جو ہمارا یہ ایک جو سیشن ہے اس میں سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو یہ بتا دوں کہ قرآن صرف پڑھ لینا یا قرآن صرف سن لینا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ آخری ہمارے لیے تحفہ اور وہ آخری احکامات کا ایک یہ صحیفہ جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب اس دنیا کے اندر نہیں اترنی۔ 2-3 ممبران ذرا یہ بتا دیں چارٹ کے اندر ہی لکھ کے نا کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ بالکل کلیئر ہے آپ کی آواز۔ باقی سٹوڈنٹس بھی جی بتا دیجئے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو بالکل کلیئر؟ آج سکرین شیئر نہیں کی جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ آگے بھی سکرین شیئر نہ کی جائے، جب ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ کر لی جائے گی۔ فی الوقت آپ لوگ آواز کے بارے میں بتائیے۔ جی آواز ٹھیک ہے عبدالقیوم بھائی، آپ جی کنٹینیو کریں۔ ٹھیک ہے جی احسان بھائی۔ جس طرح سے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آنا، اسی طرح سے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے ہے بھی۔ ہم لوگ صرف اس عقیدے کے بارے میں کہتے نہیں ہیں زبان سے، لیکن جس طرح سے ہمیں یہ ادراک ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر اس دنیا کے اندر نہیں آنا، اسی طرح سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کتاب قرآن مجید اتر گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی اور وہی بھی آسمانوں سے نہیں آنی۔ تو قیامت تک کے آنے والے اس آخری بندے کے لیے بھی یہ کتاب قرآن مجید ہدایت نامہ ہے، جس نے قیامت سے چند دن پہلے پیدا ہونا ہے، اس کے لیے بھی یہ ہدایت نامہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی ہی نہیں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مجوسیوں کی، کفار کی، کسی بھی نسل کی، وہ ہندو ہوں، وہ مجوس ہوں، وہ لادین ہوں، کوئی بھی ایسا شخص جو مسلمان ہو یا نہ ہو، اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہر ایک شخص کے لیے اب یہ قرآن ہی آخری ہدایت نامہ ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اترنی۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر میرا اور احسان بھائی کا جو چھوٹا سا اس حوالے سے ڈسکس تھیم ہوا تھا، وہ یہی ہوا تھا کہ صرف لیکچر ڈیلیور کرنا ہو تو یوٹیوب پر کثرت کے ساتھ لیکچر موجود ہیں، قرآن کی پوری تفسیر موجود ہے۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، ہم نے باقاعدہ ان سے سننا ہے۔ تو یہ ہوگا، ایسا ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو مستقل ممبران ہوں گے انشاءاللہ، ان کی ایک لسٹ بن کے احسان بھائی انشاءاللہ مجھ تک پہنچا دیں گے، تو ہم وہ رینڈملی روز کسی کو بھی، یعنی کم سے کم مجھے جو ہے نا، میں کوشش کروں گا کہ اس 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ہم، کیونکہ 7:30 سے 8:30 کا آپ لوگوں کو ٹائم دیا ہے، 2 سیشن ہمارے ہوں گے، تو کم سے کم ایسا ہو کہ 10 سے 20 لوگوں کو رینڈملی، ان کا کوئی فکس نہیں ہوگا کہ آج ان کا سنا ہے تو کل ان کی باری نہیں آ سکتی ہے، آج
इनका नहीं सुना तो कल भी इनकी बारी नहीं आनी। जो लोग इमरान मेरे सामने होंगे इंशाल्लाह उनमें से लेक्चर जो कल आज दिया जाएगा, जो नेक्स्ट डे फिर उसको सुना भी जाएगा। कम से कम आप लोगों को अरबी और उसका तर्जुमा, यानी कुरान की आयत और उसका तर्जुमा जो लफ्जी आपको पढ़ाया जाएगा और बामुहावरा बताया जाएगा, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अरबी ज़ुबान जो अरबी आयात हैं, चले उनकी रुखसत है कि चले वो आपको ज़ुबानी याद आप ना कर पाएँ तो वो रुखसत है। लेकिन जो भाई या हमारी बहन या बेटी जो ये करना चाहे उसको याद, तो इंशाल्लाह वो हमारे लिए एजाज़ की बात होगी कि हम वो याद हो उनको और हम वो देखें उनको कि इनको याद है और कैसा याद है। एक अब बात ये हमारी हो गई आपसी जो हमारा होना चाहिए असल में। दूसरी जो चीज़ है जो हमने समझनी है, जो सीखनी है, एक बात याद रखिए, मैं हूँ, एहसान भाई हैं या आप सब हैं, हम सब इंसान हैं। गलती का एहतमाल हमसे हो सकता है, इसलिए अगर कोई बात आपको ये लगे कि ये बात गलत हो गई है, फिर ये किया जाए कि वो पूछ ली जाए, दिल के अंदर उसको ना रखा जाए बल्कि उसको पूछ ली जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके लिए आसानी वाला मामला कर दे, अल्लाह ताला बेहतरी वाला मामला कर दे। तो सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद कि जिसको पढ़ने और पढ़ाने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अजर लिखा है, आप तमाम बहन भाई माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को ज़रूर पता भी होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब के बारे में क्या फ़रमाया है, अल्लाह के नबी ने इसकी क्या बातें बताई हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि इंसान खुद क्या है। तो ये 2-4 मिनट का हमारा जो है वो इब्तिदाई इस किताब के हवाले से हमारा होगा सेशन, वो आप लोग ज़हन नशीन रखें ताकि इस हवाले से भी अगर मैं कल कोई सवाल पूछ लूँ अगर, तो आपको पता हो कि मुझे पता हो कि मैंने कुछ डिलीवर किया था, तो आपसे अब मुझे वापस उसकी फीडबैक मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा है, तो इंसान की हैसियत क्या है? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपनी किताब कुरान मजीद के अंदर ये कह रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि हमने इंसान को खलीफा बनाकर, अपना नायब बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा, कि इंसान वो नायब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और इंसान को जो इस दुनिया के अंदर भेजा गया है तो उसके मामलात के साथ, उसके साथ जितने भी मामलात हैं, उसके मुआशी मुआशरती, उसके मुआशी मुआशरती होने के साथ साथ उसके ख़ानदानी मसाइल, उसके जितने भी तमाम किस्म के जो मसाइल हैं, वो अल्लाह ने उसको एक ज़िम्मेदार शख्सियत बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। क्योंकि खलीफा वो होता है जिसको एक काम के लिए मुकर्रर कर दिया जाए तो वो जिम्मेदारियां उठाए। इन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है। हम कोई फजूल पैदा होकर इस दुनिया के अंदर नहीं आ गए कि फजूल वक्त गुजाकर हम मर जाएं, मनो मट्टी तले चले जाएं। हमने, बल्कि हमारा अकीदा है कि हमने जाकर जो इस वक्त कर रहे हैं इसका जाके अल्लाह को हिसाब देना है। फिर अल्लाह ने सिर्फ भेजा ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ने भेजने के बाद साथ बता भी दिया है, कुल्लहबितू मिनहा जमीआ, कि तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ। जन्नत से जब हमें भेजा इस दुनिया के अंदर, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, तुम्हारे पास मेरी तरफ से जो हिदायतनामा आए, जो हिदायतनामा तुम्हारे पास आए, फिर तुम उस पर अमल करना। फमन तबिया हुदाया, जिसने हमारी जो भेजी गई चीजें होंगी, जो अहकामात होंगे, जो हिदायतनामा होगा, जिसने हमारी भेजी गई हिदायत पर अमल किया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत पर अमल करने से हासिल क्या होगा? हासिल ये होगा कि ना तो वो लोग गमगीन होंगे और ना ही उन पर कोई खौफ होगा। तो फिर ये किताब कुरान मजीद हमारे हाथ में है, इसके बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसके बारे में कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन,
کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کی بات ماننے والوں کے لیے، مومنین کے لیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت نامہ ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کتاب کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، بلکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب کے حق والی کتاب ہونے پر یا مؤمنین کے لیے حق ہونے پر یا مؤمنین کے لیے حق والی چیز ہونے پر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب مؤمنین کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ کتاب اس کو ماننے والوں کے لیے، اللہ رب العزت کے ماننے والوں کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت نامہ ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے ہم اپنے لیے جنت یا جہنم کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اسی کتاب کے اندر کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ کتاب اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک شخص ہے، اس کو قرآن کے اندر غلطیاں نظر آ رہی ہیں، اگر اللہ نے بتا دی ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسقین ہے اور جن کے دل خراب ہے ان کے علاوہ کوئی شخص اس کتاب سے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کتاب سے بھی کوئی شخص گمراہ ہو جائے گا؟ کہ یہ اللہ نے اس کو ہدایت نامہ بنایا ہے، لیکن کس کے لیے بنایا ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والوں کے لیے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے یہ کتاب ہدایت نامہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی کتاب کی ایک سورۃ الحجرات کا ہم ترجمہ، تفسیر، لفظی ترجمہ ہم لوگ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارے مالک الملک نے، ہمیں پیدا کرنے والے نے جو ہمارے لیے ہمیں کہا تھا کہ تم جنت سے نکل جاؤ، دنیا پر چلے جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وَمُتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے وہاں پر ٹھکانہ ہے، ایک وقت تک تم نے رہنا ہے وہاں پر۔ اور ہم سب یہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سب نے پھر لوٹ کر اپنے خالق حقیقی کی طرف جانا ہے۔ ہم ایک وقت تک کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو اس وقت تک کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، جو ہم نے یہ وقت کیسے گزارنا ہے، ہم نے ان میں کون سے کام کرنے ہیں، ہم نے ان میں کون سے کام نہیں کرنے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے جو ابتدا کی ہے وہ ہم نے ابتدا کی ہے انشاءاللہ اپنی سماجی ذمہ داریوں سے، دینی ذمہ داریوں سے، کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں بھیجنے کے بعد یہ کتاب نازل کی ہے اللہ کے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ 23 سال کے اندر جو یہ کتاب نازل ہوئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شان شخصیت پر اس بات کی کوئی اہمیت تو ہوگی نا۔ تو پھر یہ جو سماجی ذمہ داریاں ہماری اور دینی ذمہ داریاں ہماری جو بنتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کتاب سے سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہم نے اس صورت سے سمجھنی ہے، اس صورت کے ہم نے میں نے اس کے آپ ہیڈنگز کہہ لیں، 3 پارٹ کہہ لیں، 3 طرح کی ذمہ داریاں کہہ لیں، وہ ہم نے اس میں سے سلیکٹ کی ہیں جن کو ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے حجرات۔ حجرہ اصل میں ہمارے ہاں معروف لفظ ہے، ہم بولتے ہیں عام طور پر، ویسے حجرات تو گھر کو یا رہنے والی جگہ کو یا کمرے کو بھی کہتے ہیں جہاں پر انسان سوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے خصوصی طور پر مولویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کی رہائش کو حجرہ کہا جاتا ہے، پر الحجرہ رہائش کو کہا جاتا ہے، اور حجرات اور جو حجرات یہ جمع ہے حجرہ کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زیادہ تھیں، اور اس کے اندر جو احکامات اس آیت کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں، آپ کے حجروں کے بارے میں، رہائش کے بارے میں خصوصی طور پر بات کی گئی ہے، تو اس لیے اس کی طرف منسوب کر کے اس سورت کا نام
سورہ حجرات رکھا گیا، یعنی اس کا لفظی معنی جو ہے حجرات کا وہ حجرے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہوں کا یہاں پر کیونکہ ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے، یہ وجہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس وجہ سے اس صورت کا نام حجرات ہے۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داریاں تین میں سے جو ایک ذمہ داری اس کے اندر تعین کی گئی ہے، اور آگے پھر اس کے اندر مزید تین ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے باتیں اس کی آیات کے حساب سے۔ تو سب سے پہلی ہماری جو ایک ذمہ داری ہے اس دنیا کے اندر رہنے کی، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، جیسے میری ذات موجود ہے، آپ کے والدین موجود ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن جب وہ موجود تھے اس وقت، اور جب اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اس وقت، جو احکامات اللہ رب العزت نے اتارے ہیں وہ مسلمانوں کی پہلی دینی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری اس دنیا کے اندر رہنے کی، اس معاشرے کے اندر رہنے کی جو مسلمانوں کی بنتی ہے، وہ یہ کہ اس بات کا ادراک ہو ان لوگوں کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جو سب سے پہلی جو سبق ہمارا اس کلاس کا ہوگا، پہلی آیت پہ اس کے اندر جو دینی احکامات کے بارے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات آئے گی ہم اس کو رکھیں گے۔ بلکہ اگر آج آپ بہن بھائیوں کے پاس پینسل اور قلم ہو تو اگر موجود ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ کل یہ ذمہ داریاں، یہ جو بھی آپ کی کلاس کی جو سمجھ لیں ہیڈنگز ہوں گی، آپ کی 10 کلاسیں ہونی ہیں، 10 کی 10 کلاسوں کا جو ٹائٹل ہوگا، تو انشاءاللہ کل آپ لوگ اگر آج پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس پینسل اور قلم ہے یا کاپی وغیرہ ساتھ ہے یا نہیں ہے، کل میری یہ درخواست ہوگی کہ ممبران اپنے ساتھ کاپی رجسٹر وغیرہ رکھیں، تاکہ جو چیز ان کے ذہن میں پوچھنے کے لیے آئے وہ لکھیں، اور جو چیز ہم جو ٹائٹل بتائیں کلاس کا ٹائٹل کیا ہے ہم وہ رکھیں۔ یہ کوئی سبق فکس نہیں ہے، سبق فکس نہیں ہے کہ بھئی آج ایک آیت پڑھنی ہے تو کل بھی ایک ہی آیت ہوگی، پرسوں بھی ایک ہی آیت ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے آپ کی کلاس دی جائے گی۔ تو پہلی جو کلاس ہوگی اس میں ایسا ہو جائے گا کہ کیونکہ اس سورت کی جو آیات ہے وہ ہے 18۔ جی میں بتا دیتا ہوں، ممبران کا مجھے میسج آیا ہے کہ پینسل کاپی ہے بھی، میں بتا دیتا ہوں، کل پھر دوبارہ سے انشاءاللہ میں ان کو بتا دوں گا تاکہ جن ممبران کے پاس نہیں ہے وہ بھی لکھ لیں۔ یہ ہمارا جو سبق کا انداز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ روز کی 2 آیات تو پڑھی جائیں گی، وہ آیات لمبی ہوں یا چھوٹی ہوں، ٹھیک ہے، روز کی 2 آیات کا ترجمہ، اور روز کی جو 2 آیات ہوں گی ان کا ترجمہ وہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہوگا، لفظی اور بامحاورہ بھی، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ جو آیت نمبر ہم نے 1 پڑھی ہے اس کے اندر کیا ذمہ داری ہے ہم پر جو عائد ہوتی ہے اس معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، پھر وہ دینی ذمہ داری ہو، وہ سماجی ذمہ داری یعنی معاشرتی ذمہ داری ہو، یا وہ دین کے حوالے سے ذمہ داری ہو، جو ذمہ داری ہوگی اس کا ٹائٹل باقاعدہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذمہ داریاں مؤمنین کی بنتی ہیں، مسلمانوں کی بنتی ہیں، وہ کیا ہے؟ تو یہ ٹائٹل یعنی کیا ہے آپ کا، آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک آپ لوگ جو سیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں، مؤمنین کی، مسلمانوں کی، کلمہ گو لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس میں جو پہلی ذمہ داری ہے جو کہ آیت نمبر 1 کے تحت آئے گی کہ دین کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا جائے، دینی احکامات کو بیان کرنے میں نبی سے اور اللہ سے آگے نہیں بڑھا جائے گا، دینی احکامات کو بیان کرنے میں
اللہ اور اللہ کے رسول سے سبقت نہیں اختیار کی جائے گی، یعنی اللہ کے فرامین سے، اللہ رب العزت کے فرامین سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آگے ایک قدم نہیں بڑھایا جائے گا۔ یہ پہلی ذمہ داری جو ہم کل سیکھیں گے۔ اسی طرح جو دوسری ذمہ داری، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس صورت کے اندر پہلی جو ذمہ داری آئے گی وہ آیات نمبر 1 سے لے کے 8 کے درمیان آئے گی، اور پہلی آیت کے اندر ذمہ داری آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ سبقت اختیار نہیں کرنی اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ جو دوسری ذمہ داری ہمیں اس قرآن کی آیات سے، اس صورت سے سمجھ لگتی ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، وہ آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک، آیت نمبر 2 3 4 5۔ اور ذمہ داری کیا ہے کہ بات کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے احکام کو، ان کی جو درجہ ہے، ان کی جو عزت ہے، ان کا جو احترام ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ہم ان کی قدر کرتے، ان کی زبان سے نکلے الفاظ کو ہم سینوں سے لگاتے، آنکھوں سے اس کو لیتے، اپنی پلکوں پر اٹھاتے، لیکن ابھی بھی کیونکہ ہمارے درمیان اللہ کے نبی موجود نہیں ہے کہ ہم ان کی زبان سے ان کے احکامات کو سن کر اپنی پلکوں پر جگہ دیں، لیکن ان کے احکامات ہمارے درمیان جی میرے خیال میں 2-3 منٹ ویٹ کر لیا جائے، ہمارے مزید جو ممبران تھے وہ دوبارہ جوائن کر لیں، کیونکہ ممبران جوائن کر رہے ہیں تو تعداد ایک دم سے پھر کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے ذرا 2-4 منٹ ویٹ کر لیا جائے۔ احسان بھائی، جب آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو جب کلاس میں 5 منٹ رہ جائیں تو ایک بار ذرا مجھے بتا دیا کیجئے مائک آن کر کے کہ بھائی کلاس کے جو ہے وہ 5 منٹ ہے، کیونکہ بولتے بولتے جو ہے نا اکثر یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک دم سے جب اوپر میسج آیا کہ جی 3-4 سیکنڈ میں کلاس آف ہونے لگی ہے تو مجھے یاد آیا کہ کلاس بند بھی ہونی تھی۔ ٹھیک ہے عبدالقیوم بھائی، انشاءاللہ 5 منٹ پہلے نا آپ یاد کروا دیا کیجئے تاکہ وہ پھر ہم اتنی بات کو کمپلیٹ کر لیں اور نیکسٹ پہ کلاس جو ہوگی وہ پھر آگے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ 30 لوگ ہو گئے ہیں، شروع کروں میں یا رک جاؤں 2 منٹ؟ جی جی آپ شروع کریے کریے آپ۔ 45 کے قریب لوگ تھے۔ جی تو اب کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن جو ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتی، احکامات تو بالکل موجود ہیں اور ہر صورت ان پر عمل کیا جائے گا۔ تو دوسری ذمہ داری جو ہم سماجی ذمہ داری، جو دینی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اور ہمیں اس صورت سے سمجھ لگتی ہے، وہ یہ کہ بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور بات کے درمیان ان کا نام، ان کی بات، ان کی جو چیزیں ہیں
اس کا جتنا ایک احترام ہونا چاہیے اس کا اتنا احترام دینا یہ ہم پر فرض ہے. یہ ہم سیکھیں گے 2 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 5 تک. تیسری ذمہ داری جو اس صورت کے اندر ہمیں سمجھ لگے گی یا جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ دوسروں کے آگے اپنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں دنیا کے اندر موجود تھے تو کچھ لوگ اپنی بات کو یا مطالبات کو یا دوسروں کے مشوروں کو منوانے کے لیے پریشر ڈالنے کی بھی کوشش کرتے تھے. اور آج کے زمانے پر اس حوالے سے ہمارے لیے کیا چیز بنتی ہے کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم پریشر میں آ کے کوئی بات تبدیل ہو جائے. لیکن اس وقت کیونکہ ایسا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اپنی بات منوانے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے یا اللہ کے نبی سے سفارش کرواتے تھے یا ایک جذباتی قسم کا دباؤ یا کچھ ایسی بات ہوتی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اس وقت کیا احکام نازل فرمائے اور آج ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 8 تک سمجھیں گے. پھر دوسری جو ہمارا مین ٹائٹل ہے کہ ہمیں اس صورت سے سمجھ کیا لگنی ہے. اب یہ پہلے آ گئی 3 ذمہ داریاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اب پھر جو مین ٹائٹل جب چینج ہوتا ہے جو ہمارے آگے مزید وہ یہ کہ ایک دوسرے کے بارے میں مسلمانوں کی مؤمنین کی جو سماجی ذمہ داریاں جو آپسی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے. تو آیت نمبر یہ ذمہ داریاں ہماری چلیں گی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک. اس میں جو آیت نمبر 9 سے 10 تک جو ہمیں بات سمجھنی ہے جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز وہ یہ کہ مؤمنین کے درمیان ہم نے صلح صفائی رکھنی ہے. مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے کوئی آپسی چپکلش ہو جائے آپسی معاملات ان کے نرم پڑ جائیں گرم ہو جائیں تو ہم نے ان کے درمیان صلح والا معاملہ کروانا ہے. صلح کا حصہ بننا ہے. کوشش کرنی ہے کہ بھائیوں کے درمیان صلح کروائی جائے. اس کے بعد آیت نمبر 11 کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہیں اڑانا تحقیر نہیں کرنی کسی کو حقیر نہیں جاننا اس کے ساتھ اس کی ذات کو لے کر اس کے قد کو لے کر اس کے معاملات کو لے کر اس کی کسی بھی ایسی چیز کو لے کر ہم نے یہ نہیں کرنا. ہمارے ہاں عام یہ چیز ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تیرا قد چھوٹا ہے تیری ذات غلط ہے. مثلا میں ذاتی طور پر میری جو ذات ہے وہ شیخ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ شیخ کنجوس ہوتے ہیں. اب اس ذات کو لے کر ہم لوگ یہ کہیں کہ جی تم کنجوس ہو تم مکھی چوس ہو. کسی کو جو ہے وہ اگر کوئی ارائی ہے تو اس کے لیے ہمارا ایک اور قاعدہ ہے اگر کوئی راجپوت ہے تو اس کے لیے ہمارا ایک اور قاعدہ ہے. یہ ذاتیں برادریاں تو اللہ نے صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے جیسے نام ہماری پہچان کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو ذاتیں ہیں یہ بھی پہچان کے لیے ہے. تو انشاءاللہ جب یہ آیت ہم اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے تو اس کو پھر ڈسکس کریں گے کہ کیا بیان ہوا ہے اور کیا بیان نہیں ہوا. تیسری جو ذمہ داری سماجی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی یہ نہیں رکھنی تجسس نہیں کرنا کہ ہم لوگ وہ کیا کر رہا ہے اس کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں اس کے بیٹے کیا کر رہے ہیں یہ تجسس نہیں کرنا. اور پھر اس کے بعد غیبت اس سے بچنا ہے. آگے جو مین جو آئے گا ہمارے ہاں وہ اللہ رب العزت کے دین کے بارے میں مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے. پہلے آیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے بارے میں ذمہ داریاں. اب آیا ہے دین کے بارے میں ذمہ داریاں. تو آیت نمبر 13 کے اندر ہم یہ سمجھیں گے کہ
دینی اعتبار سے اس معاشرے کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس میں سمجھ لگتی ہے کہ نسلی جو برتری جو کہ پچھلی بھی گزرے گی، آگے پھر وہی آیت نمبر 13 کے اندر بات آئے گی اس حوالے سے بھی، لیکن اس کے اندر یہ آئے گا کہ تقویٰ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس معاشرے کے اندر جو معاشرتی ذمہ داریاں اور جو دینی ذمہ داریاں ہمارے پر عائد ہوتی ہیں، تو نسلی برتری پر فخر کرنے کی بجائے جو ہماری ذمہ داریاں تقویٰ کے حوالے سے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. پھر آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر سے انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے راستے کے اندر، دین کے اندر، دین کی راہ میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا. اور پھر آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک جو تیسری ذمہ داری ہماری آئے گی 9ویں کلاس کے اندر، جو نویں ہماری چل رہی ہوگی لیکچر، اس کے اندر جو ہم سمجھیں گے کہ اسلام جو ہم لائے ہیں تو یہ ہمارا احسان اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہے، بلکہ یہ جو احسان ہے یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان جو بنایا ہے تو یہ اس کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اس نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس کے دین کے کاربند لوگ ہیں، ہمیں اس نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس کے دین کو ماننے والے ہیں، اور قیامت کے دن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اس دین کو ہم نے کیا دینا ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حیثیت تو کوئی نہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارا شاید مسلمان ہونا اس دین کے لیے فخر کی بات ہے. نہیں، ہمارا مسلمان ہونا ہماری ذات کے لیے فخر کی بات ہے. تو اس لیے کل جو آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک عدد کاپی اور آپ کا جو اچھا لکھنے والا پین ہوگا وہ ساتھ موجود ہونا چاہیے، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کم سے کم ایک کاپی اس کورس کے لیے مختص ہو کہ تاکہ آپ کا سبق جو ہے وہ اکٹھے آپ لوگ پھر لکھ لیں. کل انشاءاللہ ان ہیڈنگز کو دوبارہ میں صحیح طرح لکھوا دوں گا. آج تو میں نے ساتھ مکمل وضاحت کی ہے. کل انشاءاللہ جو ہیڈنگ آئے گی وہ ہیڈنگ جو ٹائٹل ہوگا اس کا وہ اس ٹائٹل کے نیچے جو سب ٹائٹل آئے گا وہ، تاکہ آپ لوگ پھر لکھ لیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک کیا مضامین ہوں گے، 9 سے 12 تک کیا مضامین ہوں گے، 13 سے 18 تک کیا مضامین ہوں گے. اب آپ لوگوں کے پاس پورے 10 منٹ ہیں، بلکہ 10 منٹ میں زیادہ بھی دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کچھ مجھ سے پوچھنا ہو، سوال کرنے والی چیز ہو، سبق کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگوں کو اجازت ہے. میں احسان بھائی کو کہتا ہوں آپ لوگوں کے مائک ساتھ ساتھ آن کر دیں گے، یا سب کے مائک کی جو پابندی ہے وہ ہٹا دیں تاکہ وہ لوگ اپنا اپنا مائک آن کریں اور پھر جو بات پوچھنے والی ہو وہ پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. اچھا عبدالقیوم بھائی، اس میں نا یہ ترتیب ہم نہ رکھیں کہ سب کے مائک ہم انمیوٹ کر دیں. ان میں سے جس کا بھی کوئی سوال ہو وہ میسج کر دے. جی وہ میسج کر دے، یا کسی نے وائس پہ پوچھنا ہو تو پوچھ لے، اصل میں یہ ٹائم کم ہے. آواز آپ کی طرف سے آ رہی ہے کافی. جی ایک منٹ، وہ میں آف کر رہا ہوں. جی ہو گئی ہے. آپ میں سے کسی نے کچھ سوال کرنا ہو کچھ بھی لکھ کر لیں، اور اگر آپ اپنا مائک آن کروانا چاہیں تو تب بھی آپ بتا دیجئے، آپ کا مائک آن کر دیا جائے گا تو پھر آپ کیونکہ بول. اصل میں نا احسان بھائی سبق کے لیے یہ فریڈم ان لوگوں کو ملنا چاہیے کہ یہ ایزیلی پوچھ پائیں. اس طرح یہ ہوگا کہ ان اصل میں لوگوں نا کی عبدالقیوم بھائی دیکھیں، ایک چیز ذہن میں جی رکھیں جی کہ سبق کے لیے بھی ترتیب ہم یہی رکھیں گے کہ جس کا کوئی کوشچن ہو وہ پہلے میسج کر دے، اس کے جی بعد. وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. جی اس کے بعد وہ. اصل میں دینی معاملات میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا الجھ جاتے ہیں، یا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ لیں کہ یعنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو الجھن کوئی باقی نہ رہے، صرف یہ بات ہے اور کوئی نہیں. جی وہ اس میں یہ ہے کہ اگر سب کے مائک ہم آن کرتے ہیں نا تو پھر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا مائک آن ہے اور ادھر سے کوئی ڈرامہ چلا ہوا ہے اور جی وہ سب. ٹھیک ہے. جی وہ ٹھیک ہے. جی وہ جو آپ سے اجازت مانگے مائک آن کرنے کی اس کو آپ دے دیجیے گا، میں جی صرف یہ وہ کہہ رہا تو ہوں. کریں گے انشاءاللہ. جی آپ میں سے کسی کا کچھ سوال ہو، مائک آن کروانا چاہیں.
جی جی آپ حاجرہ نور آپ دوسری کلاس لے لیجئے. یہ نعیمہ کا سوال آیا ہے سر، اس کا جواب دے دیجئے آپ. جی میں ہم اس صورت میں آج کے حالات میں جی ہم انشاءاللہ صرف اس صورت میں ہی نہیں، ہم نے اگر قرآن کو پڑھنا ہے تو بالکل اسی حالات حاضرہ کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا حق کیا بنتا ہے، ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، یہ سب کچھ سمجھا جائے گا انشاءاللہ العزیز. یہ دین جو ہے نا، یہ آفاقی مذہب ہے، یہ کتاب آفاقی ہے، ایک وقت کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے جو احکامات ہیں، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، یا کسی بھی طرح کے کوئی بھی معاملات معاشرتی ہوں، یا وہ معاشی ہوں، یا وہ سماجی ہوں، ہمارا دین تمام اور یہ کتاب تمام پہلوؤں کو ٹیکل بھی کرتی ہے اور ان کا جواب بھی دیتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس قرآن کو جس طرح سے پڑھا جانا چاہیے اس طرح سے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہماری کوشش یہی ہوگی. جی 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 آپ جی احسان بھائی بتا دیجیے آپ. اچھا وہ ریکارڈنگ کا پوچھ رہے ہیں تو ڈیلی کلاس کی ریکارڈنگ بھی کی جائے گی، اور کلاس سے اگلے دن صبح انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریکارڈنگ آپ کے گروپس میں ہی مہیا کر دی جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی، یہ جو بات ہے کہ سبق سنا بھی جائے گا، جی میں کم سے کم اس حق میں ہوں، کیونکہ میرا پڑھانے کا جو انداز ہے وہ یہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف ایک آن لائن جو صرف آپ لوگ لیکچر سنتے ہیں یا اسی کا ہی انداز نہ رہے، بلکہ آپ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم ایک استاذ کے پاس یا ایک بھائی کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. اور باقاعدہ آپ کلاس کا لوگوں کے ماحول ہوگا، جی باقاعدہ جی کلاس کا. وہ جو ہے نا وہ، اور قرآن کا یہ حق بھی ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ جو چیز آپ کو سمجھ آئے وہ آپ سے پوچھی جائے. تو انشاءاللہ سبق سنا جائے گا. کم سے کم جو میری رائے آپ لوگوں کے لیے ہوگی، جو میری طرف سے آپ کے لیے مستحب عمل ہوگا، جو مجھے پسند آئے گا آپ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جس کو میں کہوں کہ آپ سبق سنائیں، وہ مجھے قرآن کی آیت دیکھ کے اس کو پڑھنی چاہیے، اور جو اس کا لفظی، کیونکہ میں آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب ترجمہ بتاؤں گا، وہ، اور پھر اس کی جو ایک آسان الفاظ میں جو آپ کو ایک خلاصہ دیا جائے گا، وہ اس کو پتا ہو کہ یہ جو آیت پڑھی ہے اس میں کہا کیا گیا ہے. یعنی با محاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ، اور عربی جو ہم آیت پڑھیں گے وہ، یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے. جو بھی پڑھایا جائیں گے وہ روز لکھنا ہوگا. جی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ آپ لکھیں یا آپ ترجمے والے قرآن سے کتاب سے یاد کریں. لکھ لیں گے تو ہمارے جو سلف صالحین ہیں، جو ائمہ کرام گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جب لکھ لیا جاتا ہے تو علم کو قید کر لیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کتاب میں نہیں ہوتی، استاد کے ذہن میں آتی ہیں، وہ بیان کرتا ہے، تو آپ لوگ اس کو لکھ لیں. کل جب آپ دوبارہ مجھ سے پوچھیں گے شیخ صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی، اس کا بتا دیں، یہ آپ کا حق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. تو اس لیے یہ جو عائشہ حبیب اللہ کا میسج ہے، ایک منٹ اوپر گزر گیا، یہ محمد وقاص کا کہ روز رجسٹر پر لکھیں. جی جو پوائنٹ آپ لکھنا چاہیں وہ لکھیں. باقی انشاءاللہ میں تیاری کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک تفسیر بتا دوں گا، آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہاں سے. لیکن یہ انشاءاللہ ہم ابھی نہیں، جب ہم اس کلاس کو لے لیں گے تو آپ کو پھر میں تفسیر بتا دوں گا، یا پھر اس کے حوالے سے مشورہ کر لیا جائے گا. اچھا جی، آپ نے کہا ہے آپ پورے قرآن کی تفسیر کا کورس کراتے ہیں. جی انشاءاللہ آپ انشاءاللہ عائشہ حبیب اللہ آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ رہیے تو آپ لوگوں کے لیے یہ چلتا رہے گا. ویسے بیسکلی میری پرسنل جو کلاسز ہیں وہ چلتی ہیں. جی آگے انشاءاللہ ہم آپ اس طرح لے کر چلیں گے اور مزید کورسز چلیں گے ہمارے. اچھا جی، یہ آپ نے کہا ہے کہ سر آپ مقاماتی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، دیکھیے گا محمد نعمان کا میسج دیکھیے گا احسان بھائی، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. موقع یہ کیا لکھا ہے؟ سر آپ مقاماتی قرآن کا کورس اچھا یعنی آپ مل کے چاہ رہے ہیں کورس کرنا کوئی بھی، تو جو بھائی لاہور والے ہوں وہ یہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں لاہور میں ہوں، میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھاتا، میری اپنی ایک جگہ ہے صرف، میں وہاں بیٹھتا ہوں اپنے گھر کے اندر. تو زیادہ تر میری کلاسز جو ہے وہ آن لائن ہوتی ہیں، اور الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت 1000 سے اوپر ہے. تو میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں 1000 لوگوں کو بٹھا سکوں نا، تو میں نے موبائل میں رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ. اچھا جی، آگے یہ جان دوست مسز کہہ رہی ہیں کہ اپنا
جی آپ بالکل کرا سکتے ہیں اپنی کاپی جس نے چیک اپ کرانی ہو بجائے سنانے کے. آپ کا دیکھیں جی یہ اس بات ہم کا لوگ جواب مجھے دینے دیجئے. جی آپ جی لوگوں جی کا گروپ اوپن ہی رہے گا، لیکن یاد رہے آپ لوگوں کا فی الوقت تو گروپ آف یعنی اونلی ایڈمن ہی کیا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی میسج نہیں کر سکتا. لیکن اس تاکید کے ساتھ آج سے ہی آپ کا گروپ اوپن کر دیا جائے گا تاکہ کلاس میں جو بھی آپ نے نوٹس بنائے ہیں وہ آپ گروپ میں چیک کروائیں اور آپ کے نوٹس چیک کر کے آپ کو اپریشیٹ کیا جا سکے، یا جو بھی اس میں قابل اصلاح چیزیں اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کر دی جائے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو گروپس بنائے گئے ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے. لیکن یاد رہے آپ لوگوں نے صرف اسی کورس سے متعلقہ وہاں پر کوئی سوال کرنا ہے، یا جو بھی کلاس کے دوران آپ نے نوٹس بنائے ہیں وہ آپ وہاں پر چیک کروا سکتے ہیں. اور تمام لوگوں کے لیے یہ چیز بھی لازم ہے کہ جو بھی آپ کا سوال ہے، جو بھی آپ کو بات کرنی ہے، وہ گروپ کے اندر ہی کریں. کوئی ٹیچر کو پرسنل میں میسج نہ کرے، کوئی کسی اسٹوڈنٹ کو پرسنل میں میسج نہ کرے. ظاہری بات ہے میلز کے گروپ الگ ہیں، فیمیل کا گروپ الگ ہے، تو کوئی خاتون بھی کسی خاتون کو پرسنل میں میسج نہ کرے. اگر کوئی اس طرح میسج کسی کو کرتا ہے، آپ کو میسج کہیں سے کسی نمبر سے موصول ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ہمارے اس کورس میں شامل ہے، تو آپ ہمیں بتائیں، فوری طور پر اس کو کورس سے اور ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں وہاں سے ریموو کر دیا جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں اور ہیں. احسان بھائی صرف نہیں صرف ریموو ہی نہیں کرنا اس کا حل ہے انشاءاللہ العزیز. میں یہ بتا دوں میں اس معاملے کے اندر کافی سختی والا معاملہ رکھتا ہوں کہ جو ہے نا اگر کوئی میل یا فیمیل کسی کو تنگ کرتا ہے کسی بھی حوالے سے تو ہم باقاعدہ جو ہے وہ لیگل کی طرف جائیں گے اور بالکل بھی معافی نہیں دیتے ہم اس حوالے سے. یہ بات یاد رکھی جائے. اچھا جی یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے مسز جان دوست جان جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں ہم دنیا کا جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اگر تو صرف یہ شرم والا معاملہ ہے کہ جی سب کے سامنے سنانا مشکل ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سنائیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ قرآن جو ہے خود اللہ نے اس کتاب کے اندر کہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ ایک مچھر کی مثال بھی دے. مچھر چھوٹی سی چیز ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت اس کی ذات کتنی بڑی ہے. اس لیے اللہ کی کتاب کا یہ حق ہے کہ آپ لوگ اس کو سنائیں. غلطی کی کوئی بات نہیں ہے، سارے کا سارا سبق بھی غلط ہوگا تو آپ کی اصلاح کی جائے گی. صرف شرمانا یا صرف ڈرنا یہ آپ اس کو اتاریں، سبق سنائیے. ہاں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہی ممکن نہیں ہے تو پھر اس ممبر کو یہ رخصت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی ریکارڈنگ کر لیں سبق عربی کی، اس کے ترجمے کی اور اس کے جو ہوگا نا بامحاورہ ترجمہ اس کا وہ ریکارڈنگ کریں اور وہ اس ریکارڈنگ کو 2-3 بار خود سن کے پھر ایڈمن سے رابطہ کر لیں کہ جی میں نے ریکارڈنگ کی ہے لیکن یہ سب کو اجازت نہیں ہے، میں نے سبق سننا ہے. یہ بات لازمی یاد رکھیے. اچھا جی درخواست کرنی تھی کہ آپ جب غیبت یا کسی اور معاشرتی برائی کے بارے میں بتائیں تو اس کا کفارہ بھی جی انشاءاللہ جو چیز سامنے آئے گی اس کے مکمل مسائل آپ کو بتائے جائیں گے اور کوئی تشنگی باقی نہیں رہنے دی جائے گی اور باقاعدہ آپ لوگوں کو سوالات کا موقع بھی دیا جائے گا انشاءاللہ کہ جو چیز رہ جائے ہم سے رہ جائے تو آپ بتا پائیں کہ یہ سمجھ نہیں آئی یا یہ مکمل نہیں ہوئی تو ہم اس کی مزید وضاحت کر سکیں. آگے آ گیا جی روز کا سبق روز ہی چیک کروانا ہے جو آپ لوگ لکھیں گے، لیکن لکھا ہوا سبق اگر 20 ممبران کی طرف سے آ گیا تو چیک نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے لازمی طور پر یہاں پر سنانے کا آپشن جو ہے یہ آپ پر اجباری ہے، مجبوری ہے آپ لوگوں کی کہ آپ نے کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے. اچھا جی سمجھ نہیں آ رہی اور ساتھ کہہ دیا ہے کہ اچھا کہا ہے سر نے، یہ سمجھ نہیں آئی بات کی. مزید میرے خیال میں کسی کا اور جی جی بالکل آپ کی کلاس جل کی شروع ہونے والی ہے وہ جائیں. ہم بھی یہ ڈاکٹر لشبہ آپ کا سوال بیٹا یہ ہے کہ جی یہ انشاءاللہ تفسیر کا جو ٹائپ ہے انشاءاللہ سارے آپ کو بتا دیے جائیں گے. ہم انشاءاللہ جو تفسیر یہاں پر اختیار کریں گے وہ تفسیر بالآثار ہوگی. تفسیر بالآثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کو اللہ کے نبی نے کیسے سمجھا اور کیسے سمجھایا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس پر کیسے عمل کیا
तबा ताबेईन, ताबेईन, तबा ताबेईन, आइम्मा कराम, मुहद्दिसीन कराम, इनके जो अकवाल होते हैं इनको हम कहते हैं तफसीर बिल आसार। यानी इन लोगों ने कैसे इस पर अमल किया, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी के असहाब ने, अल्लाह के नबी ने कैसे बताया और आगे सहाबा कराम ने उसको कैसे समझकर अल्लाह की नबी की जिंदगी के अंदर और आपके बाद इस पर कैसे अमल किया, इस चीज का नाम होता है तफसीर बिल आसार। कुरान की तफासिर की 3 तरह की तफासिर होती है। एक तफसीर ये होती है, अगर डॉक्टर साहब मैं आपके सवाल को ठीक नहीं समझा तो बता दीजिएगा, कि एक तफसीर है तफसीर बिल कुरान, क्योंकि कुरान खुद जो है, कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बारे में वजाहत करता है। तो एक है तफसीर, तफसीर बिल कुरान, दूसरी है तफसीर बिल मासूर कह लें, या तफसीर मासूर कह लें, या तफसीर बिल आसार कह लें, कि अल्लाह के नबी ने इसको कैसे समझाया और अल्लाह के नबी के असहाब ने इसको कैसे समझा और उस पर कैसे अमल किया। तो हम इंशाल्लाह, और इसका जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है तफसीर बिल राय, कि मेरी इस मसले के बारे में ये राय है। ये थर्ड वन ऑप्शन है, ये हम उसके बारे में इख्तियार करेंगे जब एक चीज अल्लाह के नबी से नहीं मिलती, अल्लाह के नबी के असहाब से नहीं मिलती, सहाबा कराम से नहीं मिली, ताबईन से नहीं मिली, तबा ताबईन से नहीं मिली, तब हम फिर उसको चलते चले जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं तफसीर बिल राय, कि एक मसले के बारे में किसी शेख ने या किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने, किसी इमाम ने, या आइम्मा कराम ने, मुहद्दिसीन ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, या सहाबा कराम ने क्या राय इख्तियार की है, तो ये थर्ड बन जाएगी। हम फर्स्ट जो है वो तफसीर बिल कुरान और तफसीर बिल आसार करेंगे। जी, मजीद किसी का सवाल हो तो वो कर सकता है, वरना हमारी तरफ से आपको इजाज़त है कि आप लोग, क्लास आपकी ख़त्म है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं अगर किसी का सवाल ना हो तो, या एहसान भाई ने कोई बात करनी हो तो। नहीं, मेरी तरफ से तो कोई बात नहीं है। बस जो बातें थी वो शुरू में कही जा चुकी हैं। बाकी तमाम लोग अपना नाम लिख कर आएँ। ये इन्फिनिक्स के नाम से है कोई, और इसी तरह दीगर अपना वो नाम लिख कर आएँ जिस नाम से आपका कोर्स में एडमिशन हुआ है, ताकि वही नाम मुकम्मल कोर्स में, मुकम्मल वर्कशॉप, मुकम्मल क्लास में आपकी पहचान बनी रहे, बना रहे, और उसी नाम के साथ ही इंशाअल्लाह संजीदा और अ, जो मुकम्मल हाज़िरी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको एज़ाज़ी सर्टिफ़िकेट भी दिया जाएगा, एप्रिशिएट भी किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, अगर इस टाइम कोई तो उनको भी पता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम फिर तमाम मसाइल में इस तरह का कोई मामला हो अपने साथ लेकर चलते हैं तमाम कोर्सेज़ में। बल्कि हमारे जो पेड कोर्सेज़ होते हैं, उन पेड कोर्सेज़ में भी जो संजीदा स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे मुस्तकिल और सीखने की लगन रखने वाले, उनके साथ खुसूसी ताआवुन, खुसूसी डिस्काउंट के साथ उनको कोर्स में शामिल किया जाता है, जो हमारा पेड कोर्स होता है टेक्नोलॉजी से मुतालिका। जैसे कल रात ही हमारा यूट्यूब वाला कोर्स ख़त्म हुआ है, और वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट का कोर्स हमारा चल रहा है। इस तरह दीगर हमारे कोर्सेज़ चलते रहते हैं। तो ये सारी बातें कहने का मतलब ये है कि अगर आप संजीदगी के साथ चलेंगे असुफ़ा ऑनलाइन के प्लेटफ़ॉर्म पर, तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ये एक प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए आपकी सोच से ज़्यादा सूदमंद, आपकी सोच से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो मज़ीद अगर आप में से किसी को कोई बात करनी हो तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनल में राब्ता कर लीजिए। इंशाअल्लाह जो भी आपके सवालात होंगे उनका जवाब आपको दिया जाएगा। बाकी ग्रुप के हवाले से मैंने बात पहले कर दी है, ग्रुप मैं अभी आपका ओपन कर देता हूँ। लेकिन याद रहे, याद रहे, याद रहे, प्लीज़ खुदारा संजीदगी का मुज़ाहरा करिएगा। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि जो हिदायत आप लोगों को दी गई हैं, उन पर आपने अमल करना है। ना खुद तंग होना है, ना हमें तंग करना है। ज़ाहिरी बात है कि आप हमें तंग करेंगे, तो फिर बदले में हमने आपको तंग करना है। जैसे कोई मतलब गैर संजीदा तालिब इल्म है और वो पर्सनल में मैसेज कर रहा है, तो फिर उसको फ़ौरन रिमूव कर दिया जाएगा ना। तो इस तरह करके जो भी हिदायत हैं, और आखिरी चीज़, आज जो जितनी भी मैंने बातें की हैं, ये मेरे आज आखिरी दिन बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर अब्दुल क़य्यूम भाई होंगे, आप लोग होंगे, और आपके क्लास का जो भी सिलेबस है वो होगा। मैं इंशाअल्लाह बीच में नहीं आऊँगा, अगर कोई ज़रूरी बात हुई तो सिर्फ़ वही कहा करूँगा।
کہ आप लोगों ने संजीदा रहना है। अगर आप लोग चाहते हैं ये कोर्स आप लोगों को फ़ायदा दे। बहुत सारे कोर्सेज़ जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह आपको खुश रखे मिसेज़ शाहिद। तो मैं ये बात कर रहा था, आप लोग संजीदगी के साथ सीखिएगा। इंशाअल्लाह ये 10 दिन के अंदर कम से कम बहुत कीमती अहकामात, वैसे तो पूरा कुरान ही हमारे लिए मशाले राह है, हमारे लिए एक ज़रिए निजात है और ज़िंदगी को सुधारने की वजह है। लेकिन मुआशरती मसाइल जितनी खूबसूरती के साथ इस सूरत में बयान किए गए हैं, ये तमाम मुसलमानों के लिए सीखना ज़रूरी है। आपने खुद भी इन चीज़ों को सीखना है और दीगर जो भी आपकी फैमिली के अहबाब हैं, उनको भी आपने इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है। आज सिर्फ हमारी इंट्रो या डेमो क्लास थी, कल से बाकायदा हमारा ये कोर्स शुरू हो जाएगा। अगर आपकी फैमिली मेंबरान में से, आपके जानने वालों में से, आपके दोस्त अहबाब में से या कोई भी ऐसा फ़र्द जो मेल फीमेल हमारे इस कोर्स में शामिल होना चाहें और अभी तक वो शामिल नहीं हो सका, तो उनको आप हमारा नंबर दें, व्हाट्सएप नंबर 0320343300 मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। उनको कहें कि वो हमसे राब्ता कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वो भी हमारी इस क्लास में शामिल हो जाएगा। तो मज़ीद तो कोई बात नहीं है, ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा। ग्रुप से मुतालिका, हमारे इस कोर्स से मुतालिका, क्लास से मुतालिका ही सिर्फ पोस्ट करिएगा। अपने नोट्स चेक करवाएँ, जो भी आपका सवाल हो, वो आप वहाँ चेक करवाएँ और अगर आपने सबक वॉइस मैसेज में वहाँ पर सुनाना हो, तो वो सुनाएँ। उसके अलावा वहाँ पर कोई भी वो गुड मॉर्निंग और इस तरह करके कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई तिलावत है, कोई तकरीर है, कोई ऐसी चीज़, चाहे वो कुरान की तिलावत ही क्यों ना हो, चाहे वो सूरतुल हुजरात की ही वो तिलावत क्यों ना हो, जो एक ज़ाब्ता, जो एक उसूल आप लोगों को दे दिया गया है, तो आप लोगों ने लाज़मी तौर पर इस पर अमल करना है। जिस मकसद के लिए जो चीज़ हो, उसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए और यही संजीदा और समझदार लोगों की निशानी है। तो ये एक बात अल्लाह में कुरान को जी ठीक है। अल्लाह आप सबका और मेरा और हमारी टीम का, हाफ़िज़ अब्दुल क़य्यूम भाई जो हैं, इनका, हम सबका अल्लाह हामी और नासिर हो और इंशाअल्लाह ताला ये क्लास और इस क्लास में जो भी चीज़ें हम सीखेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए कल क़यामत वाले दिन ज़रिया निजात होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं लाज़मी तौर पर बताना चाहूँगा, बल्कि ये चीज़ मुझे शुरू में ही बता देनी चाहिए थी, मुझे याद नहीं रही। असुफ़ा ऑनलाइन के प्लेटफ़ॉर्म से बाकायदा तौर पर दीनी कोर्स ये पहला है। तो इंशाअल्लाह इसके बाद भी हमारे मुख्तलिफ़ दीनी कोर्सेज़ होंगे, इनमें कुछ फ्री भी रखेंगे, कुछ पेड भी होंगे। तो इंशाअल्लाह आपका ये सफ़र, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, जिनका एडमिशन हमारे इस पहले कोर्स में हुआ है। तो उनकी जानकारी के लिए, उनकी मालूमात के लिए मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ चलते रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से मुतालिका होते हैं और इस कोर्स के बाद हमारे इंशाअल्लाह दीनी और इस तरह करके जो इस्लाही और तरबियती कोर्सेज़ हैं, वो भी वक़्तन-फ़वक़्तन हुआ करेंगे और आप तमाम लोगों से दरख़्वास्त है, गुज़ारिश है, आजिज़ाना इल्तिमास है कि आप लोग असुफ़ा ऑनलाइन की टीम को, मुझे यानी सर एहसान को और हमारे बहुत मोहतरम मुअल्लिम और बड़े प्यारे उस्ताद हाफ़िज़ अब्दुल क़य्यूम भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मज़ीद कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।